ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله فصل لربك وانحر. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، تقریباً تمام احباب کو علم ہے کہ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ہمارا موضوع قربانی کے مسائل ہیں. قریباً ہر سال ہی عید قربان کے موقع پر اس سے پہلے کچھ مسائل آپ احباب کے گوش گزار کیے جاتے ہیں تاکہ جن کے علم میں نہیں ہیں ان کو پتہ چل جائے اور جن کے علم میں ہیں ان کا علم مزید تازہ اور بہتر ہو جائے. تو بغیر کسی تمہید کے قربانی کے مسائل ہم سمجھیں، جن میں سر فہرست اور پہلی بات یہ ہے کہ قربانی کرنی ہے. وہ بندہ جس کے پاس استطاعت ہے اور جس کے پاس ہمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے حصہ ڈالنے کی توفیق دی ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بڑا یا چھوٹا جانور خریدنے کی توفیق دی ہے، تو ایسے بندے کے لیے درست نہیں ہے. ایسا بندہ اچھا مسلمان نہیں ہے، ایسا بندہ بہتر مسلمان نہیں ہے، یہ نکما اور نالائق مسلمان ہے. اس کے ایمان کے اندر کمزوری ہے، یہ اپنے ایمان کے اندر سست ہے کہ اللہ کے حکم پر پیسے کو ترجیح دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے صرف حیثیت رکھتے ہوئے قربانی کرنے کا حکم دیا ہے. یہ پھر نکمے پن کا مظاہرہ کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اسے ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے کسی بیٹے کے گلے پہ چھری پھیرنے کا حکم دیتے تو پھر یہ کیا کرتا؟ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے نا کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے جذبے کو قبول کیا، بیٹا بچا لیا. اگر اللہ تعالیٰ یہی شرط رکھ دیتے کرنے ہی بیٹے ہیں تو پھر ہم کیا کر سکتے؟ ہم تو انکار نہیں کر سکتے تھے. تو سب سے پہلے بھائیو، جن لوگوں کے پاس استطاعت ہے بڑے جانور کرنے کی، چھوٹے کرنے کی، یا حصہ ڈالنے کی استطاعت ہے، وہ کمزوری اور سستی کا مظاہرہ نہ کریں، وہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس معاملے کے اندر بڑی شدت فرمائی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے لوگوں کو ڈانٹا ہے جو پیسے ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے. آپ علیہ السلام فرماتے جس کے پاس حیثیت ہے، استطاعت ہے اور مالی طور پر مضبوط ہے، اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا، فلم یقربن مصلانا فلا یقربن مصلانا، خبردار وہ ہماری عیدگاہ کے پاس بھی نہ پھٹکے. آپ دیکھ لیجئے عیدگاہ کے لیے جانے کا کتنا حکم ہے کہ وہ خواتین جو ایام مخصوصہ میں ہوں، مینسیز اور پیریڈز میں ہوں، ان خواتین کو قرآن پڑھنا منع ہے ان ایام میں. ان خواتین کے لیے مسجدوں میں آنا منع ہے، نمازوں میں شرکت کرنا منع ہے، اور ان خواتین کے لیے
جماعت ادا کرنا بھی درست نہیں ہے، نماز پڑھنا بھی درست نہیں ہے، روزے رکھنا بھی درست نہیں ہے. نماز کی وہ قضا نہیں دیں گی، روزوں کی دیں گی. لیکن جب عید کا موقع آیا تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دیا کہ تم نے بھی عیدگاہ میں آنا ہے. فرمایا اگر تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں، اوڑھنے کے لیے چادر نہیں ہے، تو کسی سے ادھار لے کے بھی پردہ کر کے عیدگاہ میں پہنچو. اور فرمایا عیدگاہ میں نماز نہیں پڑھنی ہے، تم ہماری عیدگاہ سے پرے رہنا. لیکن ان خواتین کو فرمایا کہ تم نے عید کے دن ضرور آنا ہے، کیونکہ اس روز مسلمانوں کی اجتماعی دعا ہوتی، تم نے اس اجتماعی دعا میں شرکت کرنی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسی عورت کو بھی حکم دیتے ہیں جو ایام مخصوصہ میں ہے کہ وہ کم از کم نماز نہ پڑھے، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ تو بیٹھ جائے، دعا تو کر لے. لیکن دوسری جانب مرد کو کون سا حیض آتا ہے، اسے کون سا پیریڈز آتے ہیں. لیکن جو مرد جان بوجھ کے قربانی نہیں کرتا، تساہل کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ پھر عیدگاہ میں نہ آئے. تو بھائیو پہلا کام تو یہ ہے عید کرنی، قربانی کریں. اور دوسرا کام کرنے والا، قربانی کرنی ہے رزق حلال سے کرنی ہے. جہاں جانور کے عیب دیکھتے ہیں وہاں پیسے کے عیب بھی دیکھنے. جہاں منڈی میں جا کر راستوں کے اندر بکروں کو ٹٹولنا ہے، جہاں سینگ چیک کرنے ہیں، جہاں آنکھیں چیک کرنی ہے، جہاں پر جانوروں کے ہاتھ پاؤں اعضاء چیک کرنے ہیں، جہاں یہ دیکھنا ہے کہ جانور کے اندر کوئی عیب تو نہیں ہے، وہاں لینے سے پہلے، قربانی خریدنے سے پہلے یہ بھی دیکھنا ہے کہیں میرا پیسہ گندا تو نہیں ہے، عیب دار تو نہیں ہے. جیسے جانور کو داغ لگا ہو، جانور عیب زدہ ہو، جانور کی قربانی نہیں ہوتی. اسی طرح میرے عزیزو اگر پیسہ عیب دار ہو، پیسہ حرام کا ہو تو اللہ قربانی قبول کوئی نہیں کرتا. ان اللہ تعالی طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ چیز کو ہی قبول کرتا ہے. لہذا یہ چیز ضروری ہے اپنے معاملات کو درست کریں اور اچھی طرح دیکھ لیں جو میں قربانی خرید رہا ہوں کہیں اس سے پہلے میں نے کسی کی گردن پہ قربانی تو نہیں پھیر دی، چھری تو نہیں پھیر دی. جس جانور سے میں نے پیسوں سے قربانی لی ہے، جانور خریدا ہے، کہیں کسی جیب کے اوپر چھری پھیر کر تو نہیں آ رہا. اگر تو آپ نے میں نے قربانی لوگوں کی جیبوں پہ پھیر کے کی ہے، لوگوں کے ساتھ دغا کر کے، فراڈ کر کے، حرام کما کے کی ہے، تو آج یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اللہ رب العالمین نے یہ قربانی کوئی قبول نہیں کرنی. اللہ حلال ہے، طیب ہے، پاکیزہ ہے، اور اللہ اپنی راہ کے اندر بھی اسی مال کو قبول کرتے ہیں جو حلال کا اور پاکیزہ ہوتا ہے. اور اگلی بات، قربانی کرتے وقت نیت صاف کریں. قربانی کرنے کا مقصد لوگوں میں دکھلاوا نہیں ہے، لوگوں میں شہرت نہیں ہے. یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ میں 10 کروں گا، میں 20 کروں گا، میں 50 کروں گا، میں 100 کروں گا. آپ میں استطاعت ہے تو 200 کر لیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کیے تھے، 1000 قربانیاں بنتی ہیں. اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ جو 100 اونٹ کیے تھے یہ حج کے کیے تھے. اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گائے الگ سے کی تھی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عید قربان کے لیے کی تھی. اس کے علاوہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں ہر سال قربانی کرتے تھے. اور نہ صرف آپ مدینہ طیبہ میں قربانی فرماتے تھے بلکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال مکہ کے لیے بھی 2 قربانیاں بھیجا کرتے تھے. رہتے مدینہ میں ہیں لیکن 2 قربانیاں جو حاجی جاتا اسے کہتا ہے یار یہ میرے 2 جانور لے جاؤ، اسے جا کے میری طرف سے مکہ میں قربان کر کے مکے والوں کو کھلا دینا. کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کریں، حرج کوئی نہیں ہے، لیکن خدا کے لیے ویڈیوز نہ بنائیں. جانوروں کے اوپر اس نظریے سے پیسہ نہ لگائیں کہ میرا بیل اس کے بیل سے اونچا اور بڑا ہوگا، یا میرا بیل اس کے بیل سے زیادہ خوبصورت ہو. خوبصورت بھی کریں، شریعت کے اندر جتنی جانور کی قیمت زیادہ ہے ثواب زیادہ ہے، جتنا جانور خوبصورت زیادہ ہے ثواب زیادہ ہے. لیکن خدا نہ خواستہ ذہن کے اندر کہیں سے شیطان نے ریاکاری ڈال دی،
شریکہ ڈال دیا، لوگوں کو جلانا ڈال دیا، تو بھائیو ایسی قربانی پھر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی قربانی کو قبول کرنا ہے جو خالصتاً اس کی رضا کے لیے کی گئی ہوگی۔ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومہا، اللہ تمہارا گوشت نہیں کھاتا، گوشت تم کھا جاتے ہو، ولا دماؤہا، اور نہ ہی اللہ تمہارے جانوروں کے خون پیتا ہے، خون تمہارا ندی نالوں میں بہہ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ جو تم سے چیز چاہتے ہیں کہ تمہاری نیت قربانی کرتے وقت صاف ہونی چاہیے، اس کو صاف کریں، مکمل طور پر صاف کریں۔ یاد رکھیں نیت میں ذرا سی خرابی ہوئی اعمال کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ میں شاید پہلے بھی یہاں بتا چکا ہوں، ایک بادشاہ اپنے رعایا میں چکر لگا رہا ہے، باغات دیکھ رہا ہے، ساری چیزیں چیک کر رہا ہے، تھک ہار کے ایک بڑے شاندار باغ میں بیٹھ جاتا ہے، انار کا باغ ہے۔ باغ کے مالک کو بلا کر کہتا ہے مجھے انار کا ایک شربت کا گلاس تو پلاؤ۔ وہ لے کے جاتا ہے، بادشاہ سلامت شربت پینے کے بعد بڑے خوش ہوتے ہیں، دل میں خیال آتا ہے یار اتنا شاندار باغ، اتنا میٹھا پھل تو میرے اپنے شاہی باغات میں نہیں ہے، میں ایسا کرتا ہوں اس باغ کے اوپر قبضہ کر لیتا ہوں۔ اس باغ کے مالک کو بلا کر بادشاہ پھر کہتا ہے میرے لیے ایک اور گلاس لے کر آؤ۔ بادشاہ اگلا گلاس پیتا ہے، وہ کھٹا ہوتا ہے، اور مالک کو بلا کر کہتا ہے بھئی کیا بات ہے، پہلا گلاس بڑا میٹھا تھا، دوسرا گلاس کھٹا ہے۔ اس نے کہا اگر میرا دوسرا گلاس کھٹا ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے بادشاہ کی نیت گندی ہو گئی ہے، یہ بادشاہ کی نیت گندی ہو گئی ہے، کہ بادشاہ کی نیت بدل گئی ہے، بادشاہ میرے باغ پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح مثالوں کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ انسان کے اعمال پر نیتوں کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ اپنی نیتیں صاف کریں، اور پھر جب حلال پیسہ ہو، نیت صاف ہو، تو قربانی کے جانور کو خریدنا ہے تو اس کی عمر کا بھی لحاظ کریں۔ یہاں بڑے دھوکے دیے جاتے ہیں، بڑے فراڈ کیے جاتے ہیں، خصوصی طور پر جو بیپاری حضرات ہوتے ہیں وہ اندھیرے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر تو بھائیو آپ کو خود خریداری کا ڈھنگ ہے، فن اور ہنر ہے، پھر تو بڑی اچھی بات ہے۔ اگر آپ میں خریداری کا ڈھنگ اور ہنر نہیں ہے، 500 1000 دے کر کسی کسائی کو ساتھ لے جائیں، ان کو پتا ہوتا ہے، یا کسی ایسے دوست کو ساتھ لے جائیں جو قربانی خریدنے میں اور قربانی کے جانوروں کی عمر کے تعین کرنے کے وقت آسانی سے باتوں کو سمجھ لیتا ہے۔ ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے کہ ہم نے 2 دانت والا جانور کرنا ہے۔ 2 دانت والا جانور جو ہوتا ہے، ہر جانور کی اپنی اپنی عمر ہوتی ہے، اس کے 2 دانت گر جاتے ہیں، عام طور پر پھر لوگ خرید لیتے ہیں، بعد میں پوچھتے ہیں وہ جی ہم غلطی سے لے آئے، اندھیرے میں لے آئے، مارکیٹ کے اندر بیپاری نہیں مل رہا۔ بھئی وہ تو اس نے اپنا مال بیچنا تھا، اس نے دھوکہ دینا تھا، وہ تو نکل گیا۔ اور اس طرح کے پھر لوگ بہانے تراش سے اب ہم کر سکتے ہیں، بھائی بالکل نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے حکم دیا ہے کہ تم نے جانور کو جو اچھی طرح دیکھنا ہے خریدنے سے پہلے دیکھنا ہے، خریدنے کے بعد نہیں دیکھنا۔ اس لیے آپ احباب سے گزارش ہے دیکھ بھال کے خریدا کریں، اور یہ بیپاری کی یا خرید بیچنے والے کی بات کا اعتبار مت کریں۔ وہ کون سا بڑا کوئی علامہ صاحب ہے، یہ دیندار ہے، دنیا دار آدمی ہے، اور چاہے جتنا مرضی دیندار ہو، دنیا دیندار نظر بھی آئے، تو عام طور پر جو دیندار لوگ ہوتے ہیں ان کی کہانیاں بھی تو ماشاءاللہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ جب کاروبار آ گیا پھر نہ کوئی دیندار ہے نہ کوئی بے دین ہے، نہ کوئی نمازی ہے نہ کوئی بے نمازی ہے، نہ کوئی سلفی ہے نہ کوئی غیر سلفی ہے، پھر میرا اس کے ساتھ جو رشتہ ہے صرف خریدنے اور بیچنے کا ہے بس۔ یہ حماقت ہے کہ کسی سے میں صرف اس وجہ سے چیز خریدوں گا یہ دیندار ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے بھائی؟ یہ کون سا اصول ہے کہ چیز خریدنے کا شریعت نے اصول دیا ہے کہ دیندار ہو؟ وہ اپنی ذات میں دیندار ہے، اپنی ذات میں نمازی ہے، اپنی ذات میں زکاتی ہے، اپنی زکوٰۃ میں حاجی ہے، پیسوں کے معاملے میں وہ حاجی زکاتی، یہ پرے رکھیں۔ ظاہری حلیہ دیکھ کے چیزیں نہیں خریدنی، اس کے ساتھ معاملہ کریں، بارگیننگ کریں، اس کے ساتھ گفتگو کریں اور اچھی طرح تسلی کریں۔ مثلا آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ جی یہ
بس سال کا ہونے لگا ہے جی، 2-3 مہینے کا بکرا رہ گیا، بکرے کے بارے میں دھوکہ دے دیتے ہیں نا، اس کا جی ایک دان ہل رہا ہے، یہ بس ایک ٹوٹ گیا ہے، دوسرا ٹوٹنے والا ہے۔ میرے خیال میں تو عملی میدان کا بندہ نہیں ہوں، میرا تعلق تعلیمی میدان سے ہے۔ پریکٹیکل لائف جو آپ گزار رہے ہیں وہ میری نہیں ہے، نہ میرا بازاروں سے تعلق ہے، نہ میں بازاروں میں کبھی جاتا ہوں، نہ مجھے خریداری کا ڈھنگ ہے، نہ ہی مجھے کچھ خریدنا آتا ہے۔ آپ لوگوں کو صرف مسئلہ بتا سکتا ہوں، آپ لوگوں نے اپنی ثوابدید کے اوپر جا کے دیکھنا ہے، مجھے نہیں پتا۔ لیکن جو بیپاری بتاتے ہیں، جو لوگ بتاتے ہیں، تجربہ کار بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب جانور پورا ہو جاتا ہے 2 دانتا، اس کا دانت خود ہی گر جاتا ہے۔ اس کو گرانے کی یا اس کو ہلانے کی یا یہ کہنا کہ ایک گر گیا ہے دوسرا گرنے والا ہے، اس کی نوبت کہتے ہیں پیش آتی نہیں ہے۔ یہ جی ہل رہا ہے، یہ جی وہ ہو رہا ہے، ان کی باتوں میں نہ جائیں۔ واضح دیکھ کے جانور لیں 2 دانتا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شرط لگائی ہے۔ ہاں، جس کو ہم چھترا کہہ لیتے ہیں، پنجابی جو پیڈو کہہ لیتے ہیں، اس کے بارے میں رخصت ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں رخصت دی ہے کہ انسان کے پاس اگر پیسے نہ ہوں یا مارکیٹ میں جانور نہ ملتا ہو، یا ویسے بھی اگر انسان چاہے تو اس شکل کے اندر آدمی، وہ دمبا کہہ لیں، چھترا کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، وہ ذرا پلا ہوا اور شاندار قسم کا ہو، جس کی عمر قریباً 1 سال کے لگ بھگ ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ اور اگلی بات یاد رکھے، گھر کے اندر ضروری نہیں ہے کہ ہر فرد کی طرف سے قربانی کی جائے۔ مثلا ایک بکری کسی نے لے لی ہے، اس میں ایک چیز ہم دیکھیں گے جو قابل غور ہے، گھر کے اندر قربانی کرنی ہے، اگر تو آپ کا اپنا اپنا فیملی سسٹم ہے، ہنڈیا الگ ہے، بجلی کے میٹر الگ ہیں، سوئی گیس کے میٹر، وہ تو سوئی گیس کا تو خیر اتنا بل آتا ہی نہیں، اس میں تو بندہ ایڈجسٹ کر ہی لیتا ہے، اس میں تو 100-200 نہیں 300 آ جائے گا، لیکن بجلی کا بل تو طوفان خیز ہوتا ہے۔ اور پھر ہنڈیا علیحدہ ہو جانا، بے شک ایک گھر کے اندر سارے بھائی رہتے ہیں، ایک پورشن میں ایک ہے، دوسرے میں دوسرا ہے، تیسرے میں تیسرا ہے، لیکن اگر حضرات یاد رکھیں، ہنڈیا الگ الگ ہیں، راشن الگ آتا ہے، خرچہ الگ سے کر رہے ہیں، بل کی ادائیگیاں الگ الگ اپنے اپنے ذمے پر جیسے بھی کر رہے ہیں، تو یہ بندے ایک بکری کے اندر، بکرے چھترے کے اندر شرکت نہیں کر سکتے۔ یہ ایک گائے اور بیل میں کر سکتے ہیں، اونٹ میں کر سکتے ہیں، کیونکہ اونٹ میں 10 حصے ہیں، گائے میں 7 حصے ہیں، وہاں حصوں کے تناسب سے شرکت کی جا سکتی ہے۔ لیکن میں نے عرض کی جب ہنڈیا علیحدہ ہو جائے، کھانا پینا علیحدہ ہو جائے، بجلی کے بل علیحدہ ہو جائے، سارے سسٹم الگ ہو جائیں، پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ گھر کے اندر 4 بائی 10 ہزار ڈال کر 40,000 کا بکرا لے آئیں اور کہے یہ ہماری طرف سے ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک فیملی کی طرف سے ہو جائے گا۔ مثلا میری فیملی ہے، اللہ نے مجھے اولاد دی، میری بیوی ہے، میرے ماں باپ ہیں، اگر میں ایک بکرا جو بھی لے آؤں تو یہ ہم تمام لوگوں کی طرف سے کفایت کر جائے گا۔ اس لیے اس چیز کو بھی سامنے رکھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کان یضحی بالشاۃ الواحد عن جمیع اہلہ، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تمام اہل خانہ کی جانب سے ایک ہی قربانی کر دیا کرتے تھے۔ فیملی اہل خانہ کو فیملی کے ساتھ اٹیچ کریں۔ اور اگلا مسئلہ قربانی کرنے کا وقت، شریعت نے تو حکم یہی دیا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے آپ قربانی نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر کوئی عید کی نماز سے پہلے قربانی کرتا ہے، اس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، اگر ہمت ہے، استطاعت ہے، دوبارہ کر لے۔ یہاں ایک نیا مسئلہ آتا ہے کہ اب ایک قربانی کے اندر زیادہ حضرات شریک ہو گئے، مثلا گائے ہے فرض کرے، 7 لوگوں نے شرکت کر لی، ایک پرتاپ نگر میں رہتا ہے، ایک ناظم آباد میں رہتا ہے، خالد آباد میں رہتا ہے، ایک ذرا دور ڈی ٹائپ سمن آباد میں رہتا ہے۔ اب یہ لوگ ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے، یہاں 3-4 بھائی ہیں، دوست ہیں، کسی علاقے میں ہیں، وہ شرکت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی تمہیں پیسے بھیج دیں گے، تم میرا حصہ بھی ڈال لو۔ تو ایسے وقت میں یہ لوگ کیا کریں گے؟ واللہ تعالی عالم، یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، اگر کوئی اس کو مان لے تو کوئی مسئلہ نہیں، نہ مان لے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، اس کے بارے میں واضح دلیل کوئی نہیں ہے۔ جو میں اپنے ناقص علم کی بنیاد پہ سمجھا ہوں کہ جب بھی اس طرح کی بڑی قربانی خریدی جاتی ہے،
ہم ایک بندے کی ڈیوٹی لگاتے ہیں جسے ہم لیڈر بنا لیتے ہیں، اسے ہم لیڈنگ رول دیتے ہیں، اور اسے ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ سارا کام تم ہی نے کرنا ہے۔ وہ خود ہی خریدتا ہے، وہ خود ہی ذبح کراتا ہے، وہ خود ہی حصے تقسیم کرتا ہے، وہ خود ہی پائے کی پرچیاں ڈال دیتا ہے، سارے اسی کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں۔ بعض علماء نے اس بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ ساتھ کے ساتھ ہی جتنے بھی ہیں وہ عید پڑھ کے آئیں، لیکن یہ میرا ایک ذاتی اپنا خیال ہے، واللہ تعالی علم بالصواب، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگلا مسئلہ، بعض علماء اکرام رات کی قربانی کو مکروہ کہتے ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے رات کی قربانی کرنا مکروہ ہے۔ اس دور کے اندر جب یہ فتویٰ دیا گیا تھا، میں سمجھتا ہوں امام صاحب نے ایک اچھے جذبے سے ہی دیا ہے، کیونکہ اس دور میں تمام لوگ اپنی اپنی قربانیاں خود ہی کرتے تھے۔ یہ نہ رولے اب کے ہیں چوتھے دن تیسرے دن، وہ آخر میں عرض کر دوں گا اپنی سوچ، چاہے کوئی مانے چاہے کوئی نہ مانے، لیکن اس دور میں تو یہ ہوتا تھا کہ دوسرے دن بھی قربانی کرنا ثابت نہیں ہے، وہ لوگ خود ہی اپنے جانور ذبح کرتے تھے۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشراق سے لے کر قریباً اشراق سے لے کے ظہر سے پہلے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کر لیے تھے۔ 3 گھنٹے مشکل سے بنتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں اللہ نے اتنی برکت رکھی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے مزدلفہ سے منی آئے، وہاں 10 تاریخ کو کنکریاں ماری، پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مذبح خانے قصاب خانے گئے، وہاں جا کر 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور وہاں پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے چل کے مکہ گئے۔ مکہ پہنچ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی نماز خود پڑھائی۔ آپ پیریڈ دیکھ لیں کتنا پیریڈ ہے، 63 اونٹ اتنی دیر میں ذبح کر دیے۔ تو وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے تھے، وہ لوگ تو چٹ پٹ ایسے کر کے آدھے پونے گھنٹے 2 گھنٹوں میں فارغ ہو جاتے تھے۔ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمیں کرنے نہیں آتے، اور قصاب جو ہوتے ہیں وہ پورے سال کی کمائی کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس دور کے مطابق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ یہ تھا کہ رات کو قربانی کرنا مکروہ ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ جو لوگ رات کو قربانی کرتے ہیں وہ کہیں اس خیال سے نہ رات کو قربانی کرتے ہوں کہ غریبوں کا حق نہ ان کو دیں گے، جیسے وہ باغ والے بھائی تھے، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، وہ انہوں نے آپس میں میٹنگ اور سٹنگ کی کہ جتنی پیداوار ہوتی ہے بس ختم، راتوں رات جائیں گے اور لے کے آ جائیں گے۔ واقعتاً اگر کوئی بندہ اس نیت سے رات کو قربانی کرتا ہے کہ سارا گوشت میں ڈی فریز کر لوں گا، اپنے گھر کے اندر رکھ لوں گا اور کسی کو نہیں دوں گا، تو یہ بہت شرمناک بات ہے، یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ اس لیے یہ بالکل نامناسب ہے اگر اس نیت سے رات کو قربانی کی جائے، وگرنہ رات کو قربانی کا حرج نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے گوشت کی تقسیم کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے 3 تقسیمیں کی ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی 3 لوگوں کی قسمیں کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا، یہ قربانیوں کا گوشت خود بھی کھا لیا کرو، کوئی حرج نہیں ہے۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، جو قناعت کرنے والا ہے اسے بھی کھلاؤ، وَالْمُعْتَرْ، اور جو غریب مسکین فقیر ہے اسے بھی دو، یعنی خود بھی کھاؤ ضرور کھائے۔ اور مسنون طریقہ قربانی کا گوشت کھانے کا کیا ہے؟ ایک جتنے بھی جانور کیے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 جانور کیے تھے، 100 اونٹ، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر جانور کی ایک بوٹی منگوائی، ہر جانور کی ایک بوٹی، 100 بوٹیاں منگوائیں، اور کہا مجھے ان کا شوربہ بنا کے دو۔ کوئی بات نہیں، آپ جیسے مرضی کھائیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن سنت پہ عمل کرنا چاہیں تھوڑا سا کبھی یہ بھی کر لیں کہ جتنے جانور ذبح کیے ہوں سب کو ایک ہی ہنڈیا میں جمع کرنا، تاکہ سب کا بندہ ذائقہ چکھ لے، سب کا مزہ لے لے۔ اور شوربہ بنانا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر شوربہ پیا بھی۔ اگر کوئی اس پہ عمل کرنا چاہے تو اچھی بات ہے، خود بھی کھاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا، اور رشتہ داروں کو بھی کھلاؤ، والمعتر، اور غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کلو، کھاؤ، وَأَطْعِمُوا، اور کھلاؤ۔ اب کھلانے والوں میں 2 لوگ آ جاتے ہیں،
ایک رشتہ دار احباب آ جاتے ہیں، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ، دوسرے آتے ہیں غریب مسکین آ جاتے ہیں، اور تیسرے آتے ہیں وَادَّخِرُوا، تیسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا اگر تم چاہو اپنے لیے گوشت ڈی فریز کر سکتے ہو، ذخیرہ بھی کر سکتے ہو، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن احباب یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ دیتے ہوئے آپ نے ڈنڈی نہیں مارنی، دیتے ہوئے ہم نے ستم ظریفی کا اور نکمے پن کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ یہاں پر لوگ عجیب و غریب فتوے پوچھنے آ جاتے ہیں۔ اب کوئی کیا کرتا ہے، وہ کہتا جی بڑا بیل یا بڑی گائے یا بیڑا وغیرہ جس طرح بھی چیزیں ہیں یہ ہم نے کی ہیں لوگوں کے لیے، چھوٹا گوشت اپنے گھر رکھ لیں۔ ساری باتیں چھوڑیں، فتوے کو بعد میں لے کر آئیں، پہلے تقوی کو لے کر آئیں۔ ایک ہوتا ہے فتویٰ، ایک ہوتا ہے تقوی۔ یہ یہاں بیٹھا ہے، مفتی یہاں بھی بیٹھا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تھا یہ بھی تقویٰ ہاں ہونا، مفتی یہاں بیٹھا ہوتا ہے۔ دوسرے مفتی کے پاس جانے سے یہ مولانا دل صاحب، علامہ دل صاحب سے پوچھ لیں، مفتی دل صاحب سے پوچھ لیں، یہ آپ کو مجھ سے پہلے بتائے گا کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں۔ مجھ سے آ کے مسئلہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو کنفرمیشن ہے ہی نہیں، آپ کو تسلی ہے ہی نہیں، آپ کے دل کے اندر یہ کانٹا چبھ رہا ہے کہ میں صحیح نہیں کر رہا۔ کیوں؟ میرا تجربہ ہے، میں کہتا ہوں جس انسان کو کسی مسئلے کے بارے میں تسلی ہوتی ہے وہ کبھی ہم سے مسئلہ پوچھنے آتا ہی نہیں ہے۔ آپ جب بیمار نہیں نہ ہوتے آپ ڈاکٹر سے دوائی لینے نہیں جاتے، آپ حضرات ڈاکٹروں کے پاس دوائی لینے ہی اس وقت جاتے ہیں جب آپ کی طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ اسی طرح مسئلے شریعت کے مسئلے ہوتے ہیں، احباب مفتی کے پاس نہیں جاتے جب ان کی تسلی ہوتی ہے کہ ہم صحیح ہیں، جاتے ہی اس وقت ہے جب مسئلہ خراب کر دیتے ہیں یا مسئلے کے بارے میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں خراب ہی کر رہے ہیں۔ ذرا مفتی صاحب کو تلاش کریں، ان کے منہ سے کوئی بات نکلوائیں، ان کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا دیں۔ ایمانداری سے سوچیں، اگر ہمارے ساتھ کوئی ایسا کرے، آپ کے ساتھ کوئی ایسا کرے، آپ کو کیسا لگے گا؟ اگر آپ کو آ کر کوئی بتا دے کہ میں نے بیل کیا ہے بڑا گوشت اور چھوٹے 2-3 بکرے کیے ہیں، چھوٹے میں نے اپنے لیے رکھ لے ہیں، باربیکیو کے لیے رکھ لیے ہیں، وہ رات کو جو میں نے جو ہے وہ دوست احباب کے ساتھ وہ جو بھی کرنا ہے میں نے اس کے لیے رکھ لے ہیں، آپ کے دل پہ کیا بیتے گی؟ ایسا نہ کریں، سب تقسیم کریں، برابر تقسیم کریں۔ او اللہ کے بندو، ہم تو سارا سال کھاتے ہیں، ہم سارا سال ہی کھاتے ہیں، بڑا کھا رہے ہیں، چھوٹا کھا رہے ہیں، چکن کھا رہے ہیں، دنیا جہاں کی نعمتیں کھا رہے ہیں۔ بڑی عید آ گئی، جس نے سال سے گوشت نہیں نہ کھایا ہوتا اللہ جانتا ہے، وہ جن کے پاس پیاز، ادرک، لہسن، نمک اور ہری مرچ، لال مرچ لینے کے، گھی لینے کے پیسے نہیں ہوتے، وہ بھی کسی نہ کسی طرح اس دن صبح صبح مسالہ تیار کر کے رکھ لیتے۔ ان کو یہی ہوتا ہے کہ فلانے گھر سے گوشت آئے گا، ہم اپنی عید منا لیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کریں، 3 تقسیمیں کریں اس کی بھی، ایک گوشت اپنے لیے رکھ لیں، ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیں، ایک غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیں، اور ایک جو ہے وہ اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو بھی کھلائیں۔ خدا کے لیے یہ کام نہ کریں، غریبوں کا خیال کریں۔ اور اگلے 3 انتہائی مختصر مسئلے لیتے ہیں۔ قرض لے کے قربانی کرنا۔ ایک بندہ ہے، اگر تو وہ قرض لیتا ہے، قربانی کرتا ہے، قرض چکانے کی صلاحیت نہیں ہے، اس کے لیے قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے آنے بھی نہیں ہیں، اس کے لیے قرض لینا درست نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کی رننگ ہے، پیسہ آتا جا رہا ہے، اتفاقاً تنخواہ رک گئی، اگلے مہینے ڈبل آ جانی ہے، موج لگ جانی ہے، پیمنٹ رک گئی، کہیں سے پیسے آنے تھے، وہ بینک بند ہو گیا، وہ اے ٹی ایم سے نکلوانے گیا، مشین نے کہا بھی پیسے ختم ہو گئے، کل لانا، اب کل جو ہے وہ عید آ گئی ہے۔ تو ایسے بندے کو چاہیے قرض لے کے قربانی کر لے، یہ سستی نہ کرے، کیونکہ اس کے پیسے اس کو پتہ ہے میری رننگ ہے، میرا جو ہے وہ مسئلہ کوئی نہیں، میرے پاس پیسے آ جانے ہیں، یہ لازماً قرض لے کے قربانی کر لے۔ اس کو چاہیے کہ اس بندے جیسا نہ بن جائے جس کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تھا خبردار یہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اور اگلا مسئلہ ہے آن لائن قربانی خریدنا۔ اگر تو بھائی ویب سائٹ معتبر ہے، سائٹ معتبر ہے، دراز ہے یا او ایل ایکس ہے یا اس طرح کی جتنی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں یا جس طرح کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر تو آپ کو تصویریں صحیح دے رہے ہیں،
اور اگر آپ کے ساتھ وہ معاملہ درست کرے، ان کی شہرت اچھی ہے کہ یہ لوگ غلط نہیں ہے، مال بیچنے کے بعد سائٹ بند نہیں کر دیتے، آف نہیں کر دیتے، اپنے نمبر بند نہیں کر دیتے، ان کی شہرت اچھی ہے، اور وہی چیز آپ کو مہیا کر دیتے ہیں آن لائن جو آپ کو تصویریں دکھاتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا جائز اور درست ہے۔ اگر ان کی شہرت اچھی نہیں ہے، ان کے ساتھ قربانی کا معاملہ نہ کریں، بعد میں پریشان ہوں گے۔ بہت سارے مسئلے ہیں، احباب اگر پوچھنا چاہیں تو یہاں میں بیٹھا ہوں، پوچھ لیں۔ ایک اور نیا مسئلہ آ گیا ہے، جگہ جگہ اشتہار لگے ہوئے ہیں، وزن کر کے قربانی کا جانور خریدنا۔ ہم نے نہ وزن دیکھنا ہے نہ آن لائن دیکھنا ہے، اس میں پریشانی والی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمیں شریعت نے ضابطے دے دیے، ہم نے وہی دیکھنے ہیں۔ وزن کرنے سے پہلے جانور چیک کر لیں، وزن کر کے خرید لیں۔ میں کل ایک جگہ دیکھ رہا تھا، وہاں لکھا ہوا تھا بڑا جانور جو ہے وہ گائے یا بیل کے بارے میں 400 کلو کے حساب سے تول کے لے لے۔ ہمیں نہ 400 سے مسئلہ ہے نہ 500 سے مسئلہ ہے، چاہے 1000 کلو بیچے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، نہ ہم نے پریشان ہونا ہے۔ مسئلہ عزیزو بھائیو اسی قدر ہے، پہلے اس کے ایپ چیک کر لیں، پہلے اس کو چیک کر لیں دونتا ہے، اور ایپ تو نہیں کوئی پایا جاتا، اگر وہ تسلی ہو جائے کوئی ایپ نہیں ہے، تمام شرائط پوری ہیں، تو وزن کر کے لے لے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانی والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانی، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ، اما بعد۔ محترم بھائیو، ایک بڑی ہی عجیب خبر آج صبح پڑھی اور پڑھ کے حیران رہ گئے، اور گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو کم از کم اتنی دینی تعلیم دے دیں کہ ان کو پتہ ہو کہ آپ کے مرنے کے بعد انہوں نے کرنا کیا ہے۔ صدر ممنون حسین مر گئے، اللہ بخشش فرمائے، ہمارا تو خیر تعلق کوئی نہیں ان سے، سیاسی آدمی تھے، لیکن آپ یقین کریں گے اس کی میت نہلانے کے لیے کوئی موجود نہیں تھا۔ اس کی میت عیدی والوں نے آ کے اٹھائی ہے، بچوں کو پتہ ہی نہیں۔ کتنی افسوس اور دکھ کی بات ہے، وقت کا صدر رہا ہے، وہ جیسا تیسا ڈمی صدر تھا، وہ شیخ رشید کہا کرتا تھا دہی پر لکھوا کے صدر بنے، وہ جیسا ہمیں اس سے کیا ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں اتنی بڑی شخصیت ہے، بچوں نے نہ جو ہے وہ اس کو پتہ کیا کرنا ہے، پتہ نہیں کرنا کی ہے۔ کیا خیال ہے اس نے اپنے بچوں کو دین نہیں پڑھایا، دنیا نہیں پڑھائی ہوگی، پتہ نہیں دنیا جہاں کی کون کون سی ڈگریاں لے کے دے دی ہوں گی۔ جس اولاد کا یہ عالم ہے کہ وہ تدفین کے لیے عیدی سے رابطہ کرتی ہے، ابائی نو چوک کے لائیو تواتو کے نمانو کے قبرستان لے جائے، تو انہوں نے کبھی زندگی میں نہیں کہنا ربی اغفر لی ولی والدیہ، کبھی باپ کے لیے مرنے کے بعد دعا کر ہی نہیں سکتی یہ اولاد۔ اس لیے یہ بہت ایک دکھ بری ہمارے لیے خبر بہرحال ہے، جو دینی مزاج رکھنے والا طبقہ ہے اس کے لیے بڑی افسوسناک اور شرمناک بات ہے کہ اولاد اتنی قابل بھی نہیں ہے۔ میں نے کتنی دفعہ یہاں کہا کہ لوگ ہمیں آ کر کہتے ہیں ساڑی امی واسطے دعا کر دو، ابو واسطے دعا کر دو، اور تسی نہیں کر سکتے، تہاڈی زباناں نوں کیڑے پینے، کیڑے نہیں پڑے، تمہیں کرنی نہیں آتی، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے کم از کم اپنی اولاد کو اتنا سکھا دیں، بھائی مر جائیں نا ہماری قبر پہ آ جانا، مر جائیں تو دعا کر دینا، کوئی صحیح سسٹم کر دینا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی اولادوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں اچھی اولادیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔